فیملی کے ساتھ واہگہ بارڈر جانے کا اتفاق ہوا، اور واہگہ بارڈر کا جب گھر میں کہا گیا تو گھر میں تمام فیملی خوش تھی کہ ہم نے صبح صبح نکلنا ہے۔ ہم سحری کے ٹائم تقریباً کوئی 2 بجے اٹھ گئے اور تیار ہو کے صبح نکلے، تو جب لاہور پہنچے تو ادھر تقریباً صبح ہو چکی تھی، اور نہر کا بڑا پیارا نظارہ دیکھنے میں آ رہا تھا، پانی میں چمک تھی۔ اور جب ہم لاہور پہنچ گئے تو وہاں پہ ہم نے پراٹھوں کا ناشتہ کیا اور پتہ کیا کہ واہگہ بارڈر پریڈ کتنے بجے شروع ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ پریڈ جو ہے تقریباً کو شام کو 5:30-6 بجے کے قریب شروع ہوگی۔ پھر ہم انتظار کرتے رہے، اتنی دیر میں لنچ کا ٹائم ہو گیا، لنچ کیا۔ لنچ میں انگور، آم، سیب، چائنیز، آلو بخارا اور جو ایک مہمان کی خاطر توازی ہوتی ہے، بڑے اچھے انداز میں ہم نے لنچ کیا۔ بعد میں فروٹ بھی کھایا۔ لنچ کرنے کے بعد ہم پھر وال کلاک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ ٹائم کیا ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ ٹائم جو ہے وہ 5 بج چکے تھے۔ 5 بجے ہم پھر ادھر سے واہگہ بارڈر کی طرف نکلے تو بڑا پیارا نظارہ تھا۔ لوگ رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑا پیارا نظارہ لگ رہا تھا۔ سائیڈ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے، گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب واہگہ بارڈر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پرچم بڑا قریب لگ رہا تھا، لیکن جب ہم چلتے گئے تو وہ پرچم تک پہنچتے ہمیں بہت ٹائم لگا، اور جب پرچم کے قریب پہنچے تو آپ یقین کریں کہ پرچم ماشاءاللہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہائٹ تھی کہ میں اس کو اپنے کیمرے میں اس کو سکین کرنے کے لیے، اس کی پک کو، اس کی پوری تصویر کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے اپنی گردن کو مکمل طور پہ آسمان کی طرف کرنا پڑا، اور کیمرے کو بھی آسمان کی طرف کرنا پڑا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو پھر ابھی نندن کی تصویر نظر آئی، اور چائے وہ جو مزے سے اس نے پی تھی وہ یاد آ گئی۔ پھر محسن جب گیٹ کے قریب پہنچا تو ہماری چیکنگ ہوئی، بڑے اچھے انداز میں چیکنگ کی گئی۔ سب بچے ادھر سے، خواتین کو بھی، اور یہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے چیکنگ کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ 4-5 جگہوں سے ہمیں چیک کیا گیا، گاڑی کا نمبر چیک کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کا ٹکٹ کدھر ہے اور وہ آپ کا نمبر کدھر ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہم جب قریب پہنچے تو یقین کریں کہ بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور ہم ویسے بھی VIP ٹکٹ پہ تھے، اور وہاں پہ گئے تو میں تو ہجوم میں جانے کی بجائے سیدھا جہاں پریڈ ہونی تھی ادھر گھس گیا، اور ادھر جا کے میں اپنے موبائل سے مووی بناتا رہا اور دیکھتا رہا۔ وہاں پہ جیوے پاکستان، جیوے پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے، دل پاکستان۔ وہاں پہ ایک معذور بندہ بھی تھا، پرچم کو اٹھائے ہوئے جمپ کرتے ہوئے ہجوم کی طرف جاتا اور پھر جھومتا ہوا واپس آتا، اور پھر جھنڈے کو لہراتے ہوئے
جب یہ اس طرح کے میں نظارے دیکھ رہا تھا تو میرا ایک ایک لوں کھڑا ہو رہا تھا اور میں اپنے پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اور جب میں نے اپنی نظر گھمائی تو میں نے سائیڈ پہ دیکھا تو قائد اعظم کی بڑی تصویر لگی ہوئی مجھے نظر آئی، لیکن اس کے آگے بہت سے لوگ کھڑے تھے، مجھے وہ تصویر جو ہے وہ کیپچر نہیں ہو سکی، لیکن رینجر کے جو نوجوان تھے وہ کھڑے تھے پریڈ کے لیے، اور اس سے پہلے کچھ لوگ اس میں اپنی پریڈ کا حصہ ڈالتے ہیں اور وہ پریڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈھول بجا رہے تھے اور لوگ بہت زیادہ محظوظ ہو رہے تھے، بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ بچے کی زبان پہ تھا جیوے جیوے پاکستان، دل دل پاکستان۔ اور یقین کریں کہ وہاں پہ گرمی تو تھی لیکن مزہ بہت آیا، اور گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، پسینے سے کپڑے شرابور تھے۔ جب میں معذور کو بھاگتے ہوئے جمپ کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میرا خون جو ہے وہ کھولتا تھا، اور یقین کریں میرے دل سے بھی یہی نعرہ نکلتا تھا، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان، دل دل پاکستان۔ اور لوگ بھی تالیوں سے اس معذور کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور وہ معذور بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ٹانگ سے نہیں، دونوں ٹانگوں سے جمپ کر رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ اس کے سامنے جب نظر پڑی تو انڈیا کا بھی انکلوژر تھا، اور وہ جب ہم نے دیکھا تو انڈیا کے ڈپارٹمنٹ جو تھا اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہماری طرف جو لوگ تھے ان کا جوش و ولولہ بہت زیادہ تھا، اور انڈین کو جب ہم لوگ دیکھتے تھے تو ہم نعرے لگاتے تھے، اور یقین کریں کہ اس وقت عجیب ہی سما تھا۔ جب لوگوں کو دیکھتا تو لوگ جمپ کرتے، نعرے لگاتے، گانے گاتے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے۔ جب یہ آوازیں میری کانوں میں پڑتی تھی تو یقین کریں میرا خون بھی جوش مارتا تھا، اور میرے دل سے یہی آواز نکلتی تھی، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ یقین کریں مجھے اس وقت وہ سما یاد آ رہا تھا جب پاکستان بنا تھا۔ پاکستان کے بننے میں ہمارے آباء و اجداد نے جتنی قربانیاں دی تھیں، عظمتوں کی دستاریں گری تھیں، عصمتوں کی چادریں چھنی تھیں، لہو اور آگ کے سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا تھا صرف اور صرف پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا پرچم دیکھ کر یقین کریں دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہاں پہ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، لوگ نعرے بلند کر رہے تھے، لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اور جب انڈین جھنڈے پہ نظر پڑتی تھی تو پھر دل میں خیال آتا تھا کہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو میں اپنے وطن کے لیے قربان کروں گا۔ اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، چھوٹے بچے، بڑے بچے، ہر کے جذبات یہی تھے، ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جیوے جیوے پاکستان، بار بار یہی گانا وہاں پہ قومی نغمہ چلایا جا رہا تھا۔ اور وہ جو معذور ادھر جمپ کر رہا تھا، آپ یقین کریں اس کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر ہماری پنجاب کی ثقافت اور سندھ، بلوچستان، اس طرح تمام علاقوں کے لوگوں نے اپنے لباس کا مظاہرہ کیا اور اپنی ثقافت کا مظاہرہ کیا، جھنڈے اٹھا کر پھر وہاں پہ گئے، اور وہ معذور تقریباً میرا خیال ہے کہ وہ 1 گھنٹہ تقریباً وہ جھومتا رہا۔ پھر جب پریڈ کا ٹائم شروع ہوا تو وہاں پہ اتنا رش تھا، اتنے نعرے لگ رہے تھے کہ کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں، اور پاس قریب کوئی بندہ بولتا تھا تو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور وہاں پہ یہ عالم تھا کہ پاؤں سے زمین پر جب پاؤں زور سے پڑتا تھا
تو یقین کریں یوں لگتا تھا جیسے زمین ہل جائے گی، اور یہ رینجرز کے نوجوانوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا، بہت اچھی پریڈ کی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پریڈ کے جب آخری مناظر تھے تو مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ پھر ہم وہاں سے جب پریڈ ختم ہوئی گاڑی میں بیٹھے، اور جب گاڑی میں بیٹھے تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ نعرے لگا لگا کر اتنی انرجی ویسٹ ہو چکی تھی، اتنی انرجی ڈاؤن ہو چکی تھی کہ پیٹ بھی کہہ رہا تھا کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ پیٹ میں بلیاں ناچ رہی تھیں، چوہے بھی ناچ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کسی ہوٹل کی طرف چلو۔ پھر ہم ہوٹل کی طرف گئے، وہاں پہ لاہور میں بڑا اچھا ہوٹل ہے، اور ہم نے آرڈر دیا کھانے کا۔ کھانے کے تیار کرنے میں کچھ ٹائم تھا تو ہم نے کہا چلو ڈنر ادھر سے کر لیتے ہیں۔ تو ٹائم جب اس میں کافی رہتا تھا تو تب تک ہم ایکویریم لگا ہوا تھا، اس میں مچھلیاں اپنا تماشا کر رہی تھیں، جمپ کر رہی تھیں۔ اس ٹائم اسی دوران ہمیں کھانا پیش کر دیا گیا۔ کھانا جب ہمیں پیش کیا گیا تو بچوں نے خوب جی بھر کے کھانا کھایا، اور کھانا بھی اتنا مزیدار، لذیذ اور اتنا ٹیسٹی اور اتنا اچھا تھا کہ آپ یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا۔ اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو یہاں سے جہلم کے جو اچھے ہوٹل ہیں ان کی بھی یاد آ رہی تھی کہ یہ جو ہوٹل جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہوٹل ان ہوٹلوں سے کافی بہتر ہے۔ پھر ہمیں تھوڑی سی آئس کریم کھانے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہم نے میک ڈونلڈ کا رخ کیا، وہاں پہ جا کے آئس کریم کھائی۔ آئس کریم کھانے کے بعد جب باہر نکلے تو رات کے تقریباً 9:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہاں سے پھر ہم نے میک ڈونلڈ سے باہر نکلے اور میک ڈونلڈ کو گڈ بائے کیا، اور لاہور کو بھی گڈ بائے کیا، اور لاہور والوں کو ہم نے بتا دیا کہ بھائی ہم ایک دفعہ پھر پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ سنا نا لاہور نہیں دیکھا جمے نہیں۔